بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح و وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے اسلام کی پکار چینل میں محبتوں برا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس چینل اسلام کی پکار۔ آج کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرہاوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرہاوے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو دھوؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، میری سب بکریاں تم پر قربان۔ اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چراوے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے اور یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور بے فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چراوے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مہر ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چراوے نے سردہ آہ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی طور پر گئے۔ وہ دوسروں کے لیے بری ہے، ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے، وہی دوسرے کے لیے زہر ہے۔ ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی پیشی واقع نہیں ہوتی۔ مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول و ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حلال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خردمندوں کے آداب اور ہیں، دل جلووں اور جان رہاروں کے آداب اور۔ حضرت موسیٰ نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور برگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور اسی بے چینی میں اس چراوے کو ڈھونڈنے لگے۔ جنگل میں گئے، صحراؤں بیابانوں کی خاک چھان ماری، پر چراوے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو نے دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے؟ کیا تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ اب نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چراوے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت فرمائی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کس ادب اور آداب
قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جہاں۔ سبحان اللہ۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چراغے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں، میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ مولانا رومی اس حقائق سے ماحصل پہ یہ نکالتے ہیں، اے شخص جو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کیا سمجھتا ہے؟ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص، اور تیرا حال و قال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو قبول فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا واقعہ تھا، اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے، التجانا التماس ہے کہ جو بھائی اس بیان کو سن رہا ہے اس کے گھر میں جو کوئی پریشانی ہے اللہ پاک اس کو دور فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ اللہ حافظ۔